بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ویژن ٹریننگ کے اس سیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سیشن ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر انسٹالیشن سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں مائکروسافٹ ڈاس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ مائکروسافٹ ڈاس ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا ایبریویشن ہے۔ گو کہ اس کا استعمال کافی کم ہو چکا ہے، لیکن انسٹالیشن کے دوران اور ونڈوز کی انسٹالیشن کے دوران ہمیں اس کی ضرورت کہیں بھی پڑ سکتی ہے۔ تو آئیے اس کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں۔ آپ اپنے اسٹارٹ مینیو کے بٹن پر کلک کریں اور رن کے بٹن پر جا کے کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ اس قسم کا ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہو جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن کا جو بٹن دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ نے کمانڈ کا لفظ لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر میں نے اسے پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے، آپ کمانڈ کا بٹن لکھ کر جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہ ونڈو کمانڈ پرومپٹ کی ونڈو ہے، اسے ہم ڈاس ونڈوز بھی کہتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ مائکروسافٹ ڈاس کے اندر ماؤس کا استعمال نہیں ہوتا، اس میں آپ کو سارا استعمال کی بورڈ کی مدد سے کرنا پڑتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کی بنیادی باتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ مزید سہولت کے لیے میں نے اس کا سائز چھوٹا کر لیا ہے، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈاس کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ ڈاس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹلی کی بورڈ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے کمانڈ پرومپٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کی ونڈوز اوپن ہو جائے گی۔ اس کے اندر آپ اس وقت ڈاکومنٹس کے اندر اپنے نام کے فولڈر میں موجود ہیں۔ اس کے اندر سے باہر آنے کے لیے آپ کو چینج ڈائریکٹری کی کمانڈ استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اس کی کمانڈ CD ہے، یعنی چینج ڈائریکٹری، اور اس کے بعد آپ ڈبل ڈاٹ لگائیں گے اور انٹر کا بٹن پریس کریں گے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس وقت سید والے فولڈر سے باہر آ چکے ہیں، جبکہ آپ ڈاکومنٹس والے فولڈر کے اندر ابھی بھی موجود ہیں۔ ادھر سے بھی آپ کو نکلنے کے لیے CD ڈبل ڈاٹ کرنا ہوگا، یعنی چینج ڈائریکٹری۔ تو آپ اس وقت C ڈرائیو کے اندر آ چکے ہیں۔ سب سے پہلی کمانڈ ڈائریکٹریز دیکھنے کے لیے کہ آپ جس ڈرائیو کے اندر موجود ہیں اس کے اندر کتنی ڈائریکٹریز موجود ہیں، تو آپ کمانڈ دیں گے dir کی۔ یہ شو کرتی ہے ڈائریکٹری کی کمانڈ کو۔ اس کے بعد انٹر کروں گا میں، تو یہ دیکھیے C ڈرائیو کے اندر جتنی ڈائریکٹریز پڑی تھی وہ ساری آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہیں کمپیوٹر کے اندر۔ جو ڈائریکٹریز ہیں ان کے سامنے dir لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو آپ کی صرف فائلز ہیں ان کے آگے فائلز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اس پورشن پر 3 فائلز اور 6 ڈائریکٹریز دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس ڈرائیو کے اندر کتنی ڈائریکٹریز اور کتنی فائلیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کمانڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دوسری ڈرائیو میں جانا چاہ رہے ہوں، C ڈرائیو کے علاوہ میں E ڈرائیو میں جانا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پر E لکھ کر اور اس کے بعد کولن کا بٹن لگاؤں گا اور اس کے بعد انٹر کروں گا تو E ڈرائیو کے اندر میں آ جاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں C ڈرائیو سے چینج ہو کر E ڈرائیو کی طرف آ چکا ہوں۔ اب E ڈرائیو کے اندر ہم کام کریں گے۔ E ڈرائیو کے اندر ڈائریکٹری چیک کرنے کے لیے آپ وہی کمانڈ dir کی کمانڈ دیں گے اور انٹر کا بٹن پریس کریں گے۔ یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ فائلیں آ گئی ہیں میرے سامنے۔ اگر میں کوئی اور ڈرائیو اوپن کرتا ہوں جس میں شاید کچھ کم فائلیں ہوں، جیسے کہ F ڈرائیو کے اندر ہم آ جاتے ہیں، اس کے اندر آپ dir کریں گے تو یہ دیکھیے اس میں فائلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کو اگر ہم وقفے سے دیکھنا چاہ رہے ہوں تو ہمیں ڈائریکٹری کی کمانڈ پیج وائز دیکھنی ہوگی۔ تو آپ کمانڈ دیں گے dir/p۔ اس سے مراد ہے کہ آپ ڈائریکٹری کی کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ پیج وائز ہو۔ جیسے آپ اسے انٹر کریں گے تو آپ کے پاس پہلا پیج آ جائے گا جس کے اندر تمام آپ کی فائلیں آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیچے ایک سینٹینس لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، پریس اینی کی ٹو کنٹینیو۔ تو آپ کوئی سا بھی بٹن پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ کا تو باقی کی جو پیجز ہوگا دوسرا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دیکھیے باقی تمام ڈائریکٹریز والے پیج آپ کے سامنے آ گئے۔ ابھی بھی نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے پریس اینی کی ٹو کنٹینیو۔ اس سے مراد ہے کہ ابھی مزید آپ کا پیج موجود ہے۔ تو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو باقی کی جو فائلیں جو ہوں گی اس میں وہ بھی آپ کو دکھائی دے جائیں گی۔ اس طرح سے ایک dir/w کا آپشن ہے کہ آپ وڈتھ کے لحاظ سے اپنے پیج کی ڈائریکٹریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ وڈتھ کے حساب سے آپ کو تمام ڈائریکٹریز دکھا دے گا جس کے اندر ڈائریکٹریز کی انفارمیشن نہیں ہوگی، صرف آپ کی ڈائریکٹریز کا نام آئے گا۔ اینڈ میں آپ کو ٹوٹل انفارمیشن یہاں پہ مل جائے گی کہ آپ کی اس ڈرائیو کے اندر 18 فائلیں اور 36 ڈائریکٹریز موجود ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کمانڈ کی ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم اس کے اندر کوئی فولڈر بنانا چاہتے ہوں، ہمارے پاس F ڈرائیو موجود ہے، میں F ڈرائیو کے اندر کوئی فولڈر بنانا چاہتا ہوں
تو اس کے لیے جو مجھے کمانڈ دینی ہوگی وہ ہے میک ڈائریکٹری کی، یعنی ایم ڈی میک ڈائریکٹری کی کمانڈ ہمیں دینی ہوگی، ایم ڈی اسپیس نیو. میں نے اس کو کمانڈ دی ہے میک ڈائریکٹری کی کہ ایک نئی ڈائریکٹری کریٹ کر دے نیو کے نام سے. تو یہ دیکھیے جیسے میں انٹر کروں گا تو ایک نئی جو ڈائریکٹری یا فولڈر میرے ہارڈ ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. اب میں اس فولڈر کے اندر اگر جانا چاہ رہا ہوں، اسے چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فولڈر بن گیا ہے، تو میں کمانڈ دوں گا سی ڈی اسپیس نیو کی. جیسے میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں نیو کے فولڈر کے اندر ان ہو چکا ہوں، اور اس کے اندر میں ڈائریکٹری چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا کچھ پڑا ہے. تو ڈیفینیٹ اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ مجھے یہاں پر بتائے گا کہ اس کے اندر 0 فائلز موجود ہیں. تو یہ جو 2 آپ کو ڈائریکٹریز اس کے اندر دکھائی دے رہی ہیں، بیسیکلی یہ ڈائریکٹریز ہڈن فائل یعنی کہ سسٹم فائلز ہیں، یہ انہیں کو شو کر رہا ہے، لیکن آپ کی اوریجنل اس میں کوئی ڈائریکٹری موجود نہیں ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں، اس میں سے باہر نکلتے ہیں cg کی کمانڈ دے کر. اگر میں نے پہلے سے کوئی بنائی ہوئی ڈائریکٹری، جیسے کہ میں اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون سی ڈائریکٹریز موجود ہیں. یہ دیکھیے پیج وائز میرے پاس ڈائریکٹریز بنی ہوئی ہیں. نیو کے نام کی بھی ڈائریکٹری آپ کو اوپر دکھائی دے رہی ہے، ایک مائی آئیکن کی ڈائریکٹری اس میں بنی ہوئی ہے، یہ ڈیٹا کے نام کی ایک ڈائریکٹری بڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹا کے اندر سے فائلیں کاپی کر کے ایک دوسری ڈائریکٹری کے اندر لے کے جاؤں، تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے میں ڈیٹا کے فولڈر میں جاؤں گا، سی ڈی اسپیس ڈیٹا. یہ فولڈر میرا پہلے سے بنا ہوا ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. /p یہاں پر دیکھیں بہت ساری فائلیں اس میں موجود ہیں. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان فائلوں کو کاپی کروں، تو پہلے سے میں نے جو بنائی ہوئی ڈائریکٹری ہے میرے پاس ایک، یعنی کہ اس میں سے باہر آ جائیں گے ہم. میرے پاس ڈائریکٹری ہے سی ڈی اسپیس نیو کے نام سے. یہ دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا میں سے فائلیں کاپی کر کے میں نیو کے اندر لے آؤں، تو میں اس کو کمانڈ دوں گا کاپی اسپیس F:\\, /ڈیٹا اور ڈاٹ. جیسے میں انٹر کروں گا تو یہ ڈیٹا کے اندر فولڈر میں جتنی فائلیں ہوں گی وہ ساری کی ساری فائلیں کاپی کر کے اس وقت نیو کے فولڈر میں لے کے جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ میں آپ کو یہ ریزلٹ دے دے گا کہ اس نے ٹوٹل 85 فائلز جو ہیں وہ کاپی کر کے آپ کی نیو کے فولڈر میں ڈال دی ہیں. یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا آپ کے نیو کے فولڈر میں تمام فائلیں آ چکی ہیں یا نہیں، ہم dir کی کمانڈ دیں گے اور /p کریں گے. تو یہ دیکھیے یہ تمام فائلیں جو میں نے ڈیٹا کے فولڈر سے اٹھائی تھی یہ اس وقت نیو کے فولڈر میں آ چکی ہیں. اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام فائلوں کا آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، تو آپ دے سکتے ہیں اس کو کمانڈ ڈیل کی، یعنی ڈیلیٹ اسپیس. اب آپ کو یہاں کمانڈ دینی ہوگی static. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی فائل کا نام کچھ بھی ہو یا اس فائل کی کچھ بھی ایکسٹینشن ہو، وہ ان تمام فائلوں کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دے. جیسے میں اسے انٹر کروں گا تو یہ آپ سے ایک کنفرمیشن میسج دے گا کہ کیا آپ واقعی ہی اپنی فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس کے اندر یس کی کمانڈ یعنی وائی دوں گا تو یہ ہمیں تمام فائلوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، اور نو کرنے پر ان تمام فائلوں کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا. تو یہ دیکھیے اس میں تمام فائلیں جو ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے نیو کے فولڈر میں کوئی بھی فائل موجود نہیں ہے، صرف آپ کا وہی 2 ڈائریکٹریز جو پہلے پرانی پوزیشن تھی اس پوزیشن میں آ چکا ہے. اس کو ختم کرتے ہیں. اگر آپ کوئی مخصوص فائل ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بھی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ اس فائل کا نام لکھیں گے اور اس کے ساتھ ایکسٹینشن آپ کو دینی ہوگی. اس کے لیے ہم پھر سے ایک دفعہ کاپی کی کمانڈ کو دہراتے ہیں کہ یہ دیکھیے کاپی اسپیس ڈیٹا کا فولڈر ہم نے اٹھایا تھا، ڈیٹا کا فولڈر کیونکہ ایف کمانڈ کے اندر تھا، ایف کی کمانڈ دی اور / لگانے کے بعد ڈیٹا لکھا اور ڈاٹ کا نشان لگایا. جیسے ہی آپ نے اس کو انٹر کیا تو اس میں تمام فائلیں جو اس فولڈر میں پڑی ہوئی تھی نیو کے فولڈر میں آ گئی ہیں. اب میں اس میں سے کوئی ایک فائل ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سی فائلز موجود ہیں. پہلے پیج پہ ایک فائل ہمیں دکھائی دے رہی ہے، امیج کے نام سے بھی فائلیں پڑی ہیں، ایک video.jpg فائل اس میں پڑی ہوئی ہے. میں اس فائل کو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے video.jpg، اسی فائل کا نام کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ہم اینی کی پریس کریں گے اور اب میں کمانڈ دوں گا del اسپیس video.jpg. پوری ایکسٹینشن اور پورا نام آپ کو مینشن کرنا ضروری ہوگا. اگر آپ ایسا مینشن نہیں کرتے تو آپ کی کمانڈ اپلائی نہیں ہوگی. اس کو جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کی یہ فائل یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے. اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ فائل واقعی ڈیلیٹ ہوئی ہے یا نہیں. یہ دیکھیے
اب آپ کو یہاں پر ویڈیو ڈاٹ جے پی جی کی فائل کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہی. یہ آپ کا اسٹارٹ اپ ٹیبل پہلے والا ہی موجود ہے, اس کے اندر آپ کو کہیں بھی وہ فائل دکھائی نہیں دے گی. تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی کی فائل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں ہم آگے. اس ڈائریکٹری سے ہم باہر آ جاتے ہیں سی ڈی ڈبل ڈاٹ کے ساتھ. یہ ہم ڈائریکٹری سے باہر آ چکے ہیں. اب ایک کمانڈ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ بیسیکلی اپلائی تو نہیں کریں گے, لیکن آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کمانڈ میں. یہ ہے پارٹیشن کی کمانڈ, یعنی ایف ڈسک. یہ کمانڈ آپ صرف اس وقت اپلائی کریں گے جب ہم پارٹیشن کا کام کریں گے. اس کمانڈ کو آپ ویسے اپنے ذہن میں یاد رکھ لیجئے. تو پارٹیشن کے وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کمانڈ کا کام استعمال کس طرح سے کریں گے. اسے میں ختم کر دیتا ہوں. ڈاس کو بند کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک کمانڈ دینی ہوتی ہے. یہ کمانڈ ایگزٹ کی کمانڈ ہے. اگر آپ ایگزٹ لکھ دیں گے تو اٹ مینس کہ آپ جو اس میں کمانڈ دیں گے وہ آپ کی کمانڈ یہاں پر اس فائل کو بند کرنے کے لیے ہوگی. تو جیسے میں ایگزٹ پہ انٹر کروں گا ایگزٹ لکھنے کے بعد, تو یہ کمانڈ پرومپٹ میرا آف ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے میں اس کو بند کر دیتا ہوں. جیسے میں انٹر کروں تو یہ بند ہو جائے گا.